السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ صلاحیت دے دے، ہمارے دل کو وہ اینک لگا دے کہ ہم کو اپنی غلطیاں نظر آئیں، ہم صرف دوسرے کے اندر غلطیاں نہ دیکھیں بلکہ اپنی غلطیوں کو دیکھنے والے اور ان کو سدھارنے والے ہوں۔ ہمیں اتنی جرت ہو کہ ہم کہہ سکیں کہ یس آئی ایم گلٹی آف ڈوئنگ دس بیڈ ڈیڈ، اور ہم میں اتنی صلاحیت ہو کہ ہم سوری کہہ سکیں۔ ہم اکثر و بیشتر کہتے ہیں نا بچوں کو، وائی کینٹ یو سی سوری، اٹس سچ اے اسمال تھنگ، سے اٹ۔ لیکن جب اپنی باری آتی ہے، اپنی غلطی کی سمجھ آتی ہے، اول تو اپنی غلطی سمجھ ہی نہیں آتی، اور اگر سمجھ آ جائے تو اتنی جرت نہیں ہوتی، اتنے گٹس نہیں ہوتے کہ کہہ سکیں کہ آئی ایم سوری۔ اب یہ ساری تمہید بننے کا مقصد کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ حدیث، ایک ہمارا انٹرنیشنل گروپ ہے حسن اخلاق، اس کے بیچ میں ایک حدیث شیئر ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں زیادہ عورتیں دیکھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھائی گئی تو اس میں زیادہ عورتیں تھیں، اور ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے عورتوں سے کہا کہ تم زیادہ صدقہ خیرات کیا کرو کہ میں نے تمہاری زیادہ تعداد جہنم میں دیکھی ہے۔ تو جب انہوں نے پوچھا کہ کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفران کرنے کی وجہ سے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا اللہ کا کفر کرنے کی وجہ سے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، شوہروں کا کفران کرنے کی وجہ سے۔ اب یہ شوہروں کا کفران کیا ہوتا ہے؟ اور یہ بھی فرمایا کہ تم لان تان زیادہ کرتی ہو۔ تو اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ شوہروں کا کفران کیا ہوتا ہے، کہ ایک اور حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں اپنے گھر بیاہ کر لے کر آتے ہیں، ساری زندگی تم بیٹھی رہتی ہے اپنے گھر، لیکن وہ بیاہ کر لاتے ہیں، اور اگر ان سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو تم یہ کہتی ہو کہ تم سے تو مجھے کوئی خیر ملی ہی نہیں۔ یعنی ذرا دیکھیں کہ کون سے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ باتیں بتا گئے ہیں۔ ہر بندی اپنے آپ کو جھانک سکتی ہے، ہم کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں۔ اب جب یہ حدیث سنیے نا تو ایک دم بندہ ٹھٹک جاتا ہے کہ کیا جہنم میں لے جانے والا یہ عمل ہے، کہ اگر کوئی شوہر کی ناشکری کرے عورت تو کیا یہ جہنم میں لے جانے والا؟ جی، جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ اتنی نیکیاں کرنے کے بعد، اتنا صدقہ خیرات کرنے کے بعد، نمازیں پڑھنے کے بعد بندہ اپنے گھر میں اپنے شوہر کی شکر گزار نہ ہو، اس کو اپریشیٹ نہ کرے، تو پھر اس کی نیکیاں کیا قبول ہوں گی؟ یعنی سب سے پہلا شکر گزاری کا، دیکھیں نا، آپ اگر ہسبینڈ کو ہم ہسبینڈ کی شکر گزار ہیں تو ان اے وے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر گزار بھی ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو کہا ہے کہ اپنے شوہر کے دل جوئی کرو، اس کو خوش رکھو۔ اچھا، ایک اور بات یہ سمجھ آتی ہے کہ مجھے نا بہت ساری عورتیں مجھے کال کرتی ہیں اور بتاتی ہیں، اور ان کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے شوہر اپنے ماں باپ کو دیتے ہیں، اپنے بھائیوں کو دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہیں۔ تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ بھائی آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ دیتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ جب آپ کسی کو دو تو اللہ تعالیٰ پلٹا کے دنیا میں بھی لائے گا اور آخرت میں بھی دے گا، اسپیشلی جب صلہ رحمی کی جاتی ہے، اور انتہائی کہنا چاہیے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دا ورڈ وچ از سو بیڈ، بٹ یو نو، کہہ دوں تو بھی کمتر چیز ہے، اٹس ناٹ ورتھی آف مینشننگ، اٹس اے گھٹیا حرکت ہے کہ انسان اپنے شوہر کے لین دین کے اوپر نظر رکھے کہ وہ کس کو دے رہا ہے۔ غلط باتوں کا نہیں میں کہہ رہی، اپنے گھر والوں کو، اگر وہ اپنی ماں کو دے رہا ہے ایک دفعہ دے رہا ہے، آپ کہیں 2 دفعہ دو۔ اگر اپنے بھائی کو دے رہا ہے ایک دفعہ دے رہا ہے، کہیں 2 دفعہ دو۔ 1 سوٹ نہیں، 2 سوٹ دو۔ آپ اپنی طرف سے اپنا دل کھلا رکھیں، آپ کو تو کوئی کمی ہونے والی نہیں۔ آپ کی طرف سے کھلے دل کی وجہ سے آپ کا ہسبینڈ آپ کے گھر والوں کے لیے بھی کھلا دل والا ہو جائے گا۔ لیکن جس گھر میں یہ کھینچا تانی شروع ہو جاتی ہے کہ عورت نظر رکھنے لگ جاتی ہے اور اپنے ہسبینڈ کو روکتی ہے
دوسروں کو دینے سے، اور کہتی ہے کہ پہلے اپنے بچوں کا خیال کرو تو پھر اپنے بچوں کے لیے بھی نہیں رہتا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور اگر کفران کیا تو وہ نعمتیں بھی چھن جائیں گی جو آلریڈی ہیں. پھر پیسوں آپ نے گنا تو اللہ بھی گن گن کر دے گا. آپ نے دیا گن گن کے تو آپ کو بھی گن گن کے ملے گا، اللہ کی طرف سے بھی اور شوہر کی طرف سے بھی. اب شوہر بھی کاؤنٹ کرنے لگ جائے گا، آپ کس کو دیتی ہو، آپ کتنا دیتی ہو، کیوں دے رہی ہو. اگر ہم نے اپنے شوہروں کی جان کو مصیبت میں ڈالا تو کیا شوہر پھر چپ کر کے بیٹھیں گے؟ یہ جو وار ہوتی ہے نا، یہ سائیکولوجیکل وار، یہ رکنے والی نہیں ہے میری پیاری بہنوں جب تک یہ گھر نہیں توڑتی. یہ وار گھر توڑتی ہے. جب انسان پیسے پہ روک لگاتا ہے نا تو بے برکتی آ جاتی ہے گھر میں، رشتوں میں تناؤ آ جاتا ہے، ٹینشن آ جاتی ہے. اور پھر جب آپ دیکھیں کہ جب کوئی چیز بہت ٹینس ہو جاتی ہے تو کیا کرتی ہے، جب تار کو آپ بہت زیادہ کھینچ دیتے ہیں اور ٹینس ہو جاتا ہے تو کیا ہو جاتی ہے، ٹخ کر کے ٹوٹ جاتی ہے. اور جب تار ٹوٹتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ کسی قابل نہیں رہتی. اگر وہ بجلی کی تار تھی تو بجلی کٹ گئی، صحیح ہے نا. اور اگر وہ کپڑے لٹکانے والی تار تھی تو اب وہ بالکل بیکار ہوگی، آپ اس کو جوڑیں گے بھی تو اس میں گیپ ہوگا، وہ جڑنے نہیں والی. یہ نہیں سمجھ آتی کہ کیا مسئلہ ہے. قرآن کو سمجھیں، اگر قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کو سمجھیں کہ قرآن آپ سے کیا کہتا ہے. دل کھلا رکھو. کوئی ہزار دفعہ ہم قرآن میں سے گزرتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمین کا ذکر کرتے ہیں، آسمان کا ذکر کرتے ہیں، سورج چاند ستاروں کا ذکر کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے وہ سب چیزیں دینے والی ہیں، وہ دیتی ہیں، وہ دیتی ہیں، وہ دیتی ہیں. اور ہمارے دل اس طرح ٹائٹ ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں ایک دوسرے کی جان کو عذاب بنایا ہوا ہے. اب یہ کسی ایک عورت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت ساری عورتوں کا مسئلہ ہے. اس لیے میں اس کو اس فورم پر لا کر ڈسکس کر رہی ہوں کہ پلیز اپنے گھروں کے یونٹس کو بچائیے. ڈونٹ تھنک دیٹ وی آر اسٹرانگ انف ٹو انڈیپینڈنٹلی لیو آور لائفس. ہر کوئی ہر کسی کے بغیر رہ سکتا ہے. یقین کریں اس وقت دنیا میں کسی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. آپ مشینوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں، آپ فون کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن وہ اجر اور وہ ثواب جو انسانوں کے ساتھ رہ کر آپ کو مل سکتا ہے اس سے آپ محروم ہو جاتے ہیں، اس سے آپ اپنے آپ کو کاٹ لیتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ میرڈ لائف میں آپ دیکھیں کہ کتنے سارے اجر کما سکتا ہے نا انسان، کتنے سارے اجر کما سکتا ہے. اپنے سسرال کا خیال رکھے، اپنے ماں باپ کا خیال رکھے، دونوں طرف مسکرا کے کھلے ماتھے سے ملے تو کتنی اجر سمیٹ سکتا ہے اور کتنے بند دروازے کھل سکتے ہیں اس کے لیے. اور اس کی مثال میں آپ کو اپنی سہیلی کی آج یہ بھی واقعہ ہوا، آج ہی وہ واقعہ بھی ہوا کہ وہ بلکہ کل وہ شیئر ہوئی تھی حدیث جس پہ میں سوچ رہی تھی. اور یہ پیچھے جو آوازیں ہیں نا یہ میری ریبٹس کی ہیں، اس لیے تنگ نہ ہوئیے گا، وہ اپنے پنجرے میں زور زور سے کٹ کٹ کر رہے ہیں. اچھا اینی ویز، تو آج یہ واقعہ ہوا کہ میری فرینڈ نے بتایا کہ اس کی جب شادی ہوئی تو اس کی ساس نے بہت سارے پیسے اپنا زیور بیچ کے خرچ کیے، اور یعنی میری فرینڈ کو بہت سارے زیور بھی ملا، جائیداد بھی ملی. لیکن جب یہ شادی ہو کے گئی تو اس نے محسوس کیا کہ ان کی امی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو الحمدللہ، تم الحمدللہ کہتے ہیں نا دنیا نیکوکاروں سے بھری ہوئی ہے. الحمدللہ ہم نہیں جانتے کہ کیسی کیسی مخلوق اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہوئی ہے. سب عورتوں کو ویسے ایسی مثالیں سن کے تو ذرا سا شرم آ جانی چاہیے اور اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا دل کتنا کھلا ہے. اس نے کیا کیا، سب سے پہلے جاتے ساتھ اس نے کہا اپنے ہسبینڈ کو کہ یہ تو آپ کی امی کے عیش کے دن ہیں، انہوں نے آپ کو پالا ہے، انہوں نے آپ کو پوسا ہے، انہوں نے آپ کو اتنا بڑا کر دیا، اور اس ایج میں جب آپ انڈیپینڈنٹ ہوئے تو انہوں نے آپ کو میرے حوالے کر دیا. تو اب ساری عیش میں کروں؟ نہیں، امی بھی کریں گی. تو اس نے امی کو ویسا سیٹ لے کر دیا، اور جو خوشی اس ماں کو ہوئی ہوگی اپنی بہو کے احساس کی وجہ سے کہ بہو نے میرا احساس کیا ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ وہ محبت جو ہے نا وہ ٹوٹنے والی نہیں ہے. وہ جس وقت انہوں نے محبت سے اس کو فیل کیا کہ اس نے میرا احساس کیا، وہ عزت جو اس نے میری فرینڈ نے کما لی وہ آج تک چل رہی ہے.
نہ صرف یہ کہ ساس سسرال عزت کرے بلکہ اپنا ہسبینڈ بھی، اس کے دل میں کتنی عزت ہے اور کتنی محبت ہے اور کتنا پیار ہے کہ میری بیوی اتنا خیال کرنے والی ہے۔ اب آپ دیکھیں، اس کا مقابلہ کریں، اس سچویشن کا مقابلہ کہ ایک عورت دوسری عورت کا احساس کرتی ہے۔ ڈونٹ ویٹ کہ آپ کا بچہ بڑا ہوگا، وہ اس کی شادی ہوگی اور پھر وہ آپ کی طرح بیہیو کرے گا۔ یہ ہم عورتوں کو انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی جب سزا کا وقت آئے گا تو دیکھوں گی کہ میرا بچہ مجھے دینے سے رکے، کیونکہ اس کی بیوی کہہ رہی ہو کہ خبردار میں تمہارا بینک بیلنس چیک کر رہی ہوں، ہاؤ ڈیئر یو، اور اپنے رشتہ داروں کو بلا کے تو دیکھو میں کیسے سیدھا کرتی ہوں ان کو۔ اس وقت کا انتظار نہ کریں جب آپ کا بیٹا اس طرح کرے تو پھر تکلیف ہو دل کو۔ ڈونٹ ویٹ فار دیٹ ڈے، ابھی سے انسان کو سدھر جانا چاہیے۔ اب اس میری فرینڈ جس نے اپنی امی کی طرح بلکہ ڈبل ان کو عزت دی اور ان کو سیٹ لے کے دیا اور ان کو کہا کہ آپ ڈیزرو کرتی ہیں اس عیش کو، اور ایک دوسری عورت جو اپنے شوہر کو مسلسل تکلیف اور اذیت میں مبتلا رکھے اور اس کے آنے جانے، بات کرنے، بینک بیلنس کیا دے رہا ہے کیا لے رہا ہے اس پہ نظر رکھے، ان دونوں عورتوں میں کیا فرق ہے میری پیاری بہنوں؟ ان دونوں عورتوں کے عزت میں فرق ہوگا جو ان کو عزت مل رہی ہے؟ جی بالکل، بہت فرق ہے۔ لوگ منہ پہ تو سلام لے لیں گے لیکن پیچھے سے ایک وہ عورت جو بخیلی کر رہی ہے اس کے لیے بہت ساری برائیاں دل سے نکلیں گی، کبھی دعا نہیں نکلے گی۔ کوئی عزت اس نے نہ دنیا میں کمائی نہ آخرت میں کمائی، اور لان تان اور جو ٹینشن وہ ناشکری کے طور پر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کر رہی ہے اس کا وہ حدیث سے کیا پتہ چل گیا۔ اور ایک وہ عورت جو اپنا دل کاٹ کے، ظاہر ہے سونا ہر ایک کے دل کی چاہت ہوتی ہے، وہ اٹھا کے اپنی ماں کو دے رہی ہے، اپنے ہسبینڈ کی ماں کو دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے آپ عیش کریں، یہ آپ کا بیٹا ہے، آپ ڈیزرو کرتی ہیں، اپنی ساری عمر اس کو پالا ہے پوسا ہے اور میرے لیے میرے حوالے کر دیے، یہ آپ کا حصہ ہے، یہ آپ کی خیر ہے۔ تو ان دونوں میں میری پیاری بہنوں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک عورت گھر بنانے والی ہے، ایک اجاڑنے والی ہے۔ ایک اپنی نسلوں میں یہ کھلا دل جو ہے وہ ٹرانسفر کر رہی ہے، اور دوسری اپنی بچوں اور اپنے دل کی بخیلی کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے۔ بالکل دونوں کی جنریشنز ایک جیسی نہیں ہوں گی، دونوں کی جنریشنز فرق ہوں گی۔ بخیل سے بخیل ہی نکلے گا اور کھلے دل والے سے کھلا دل والا ہی نکلے گا۔ میں کہتی ہوں آج سے آپ یہ دعا کر لیں سب لوگ، جو بھی، اب میں نے کسی عورت کا نام تو نہیں نہ لیا کہ کس نے مجھے یہ باتیں کہیں، اور یہ ساری ایک جگہ سے نہیں، دنیا بھر سے، جیسے کیونکہ گروپس ایسے ہو گئے نا، انٹرنیشنل گروپ ہوتے ہیں اب تو، کوئی انڈیا سے ہے، کوئی پاکستان سے ہے، کوئی کدھر سے، کوئی کدھر سے، تو جس نے بھی یہ ٹینشن پالی ہوئی ہے گھر میں کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے رشتہ داروں کو ریگارڈ نہیں دیتے، اپنی ساس سسر کو کے لین دین میں بخیلی برتتے ہیں اور اس چیز کو محسوس نہیں کرتے کہ ظاہر ہے جیسے آپ عورت کے ماں باپ ہیں اور عورت کو دل کرتا ہے کہ میرے ماں باپ کی عزت ہو، ویسے ہی ہسبینڈ بھی ہے، اس کو بھی یہ دل چاہتا ہے کہ میرے ماں باپ کی عزت ہو۔ اور اگر آپ کا دل دکھتا ہے کہ آپ کے بہن بھائیوں کے کوئی بارے میں کوئی بات کرے تو برا لگتا ہے، تو اس کا بھی دل ہے کہ وہ پتھر کا بنا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہوتی ہے نا میرڈ لائف، یہ بہت ہی زیادہ کہہ لیں کہ نازک مسئلہ ہوتا ہے، ایک طرح سے بڑی اسٹرانگ ہے اور ایک طرف سے بڑا نازک ہے۔ دلوں میں جگہ بنانے کے لیے دنیا کو دینا پڑتا ہے، دلوں میں جگہ بنانے کے لیے دنیا تجنی پڑتی ہے، دنیا نچھاور کرنی پڑتی ہے، اور دنیا اتنی حقیر چیز ہے کہ یہ پلٹ کے پھر واپس آ جاتی ہے آپ کے پاس، ہاتھ کے میل کی طرح واپس آتی ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے ہاتھ کا میل واپس نہیں آیا؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، کبھی بھی؟
کہ آپ نے ہاتھ دھوئے ہوں اور آپ نے 10 دن گزر گئے ہوں اور آپ نے کہا آئے ہائے میل کو تو سنبھال کے رکھتی ہوں کیونکہ دھو دیا تو میل چلی جائے گی. نہیں, آپ جلدی جلدی ہاتھ دھوتے ہیں پھر میل آ جاتی ہے. تو یہ جو پیسہ ہوتا ہے یہ ہاتھ کی میل ہوتی ہے. آپ دیں دیں دیں, یہ پھر پلٹ کے آپ کے پاس آئے گا. اور یہ صدقہ, سب سے بڑا صدقہ وہ ہوتا ہے جو اپنے رشتہ داروں پر انسان کرتا ہے. سب سے بڑا صدقہ, 2 صدقوں کا اجر ملتا ہے, ایک صدقے کا, دوسرا صلہ رحمی کا. صدقے کا مطلب یہ نہیں صدقہ وہ جو غریبوں مسکینوں کو دیتے ہیں, صدقے کا مطلب نیکی عربی میں ہوتا ہے. آپ اپنا صدق, آپ اپنی سچائی اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں آپ کی محبت میں سچی ہوں, دیکھیں میں پیسہ خرچ کر رہی ہوں, مجھے پیسے کا کوئی فکر نہیں ہے. تو اس وقت یہ تو بہت کریٹیکل ٹائم ہے کہ جس میں اپنے فیملی یونٹس کو ہم نے سنبھالنا ہے, ہم نے توڑنا نہیں ہے. جہاں پر بہت کریٹیکل سچویشن ہوتی ہے, آدمی مار رہا ہے, پیٹ رہا ہے اور گالیاں دے رہا ہے, کوئی سکون نہیں ہے, کوئی بچے بالکل نہیں وہاں چلیں کوئی بات ہے. جہاں پر آپ چھوٹے سے آپ کے ایفرٹ سے گھر بچ سکتا ہے, آپ کے ہسبینڈ کی پروٹیکشن آپ کے سر سے نہیں ہٹتی اور آپ اس کی پروٹیکشن میں رہتے ہیں, تو اس کو تو بچائیے اللہ کے واسطے. کیوں؟ کیونکہ بروکن فیملیز جو ہوتی ہیں نا, یہ آگے سلسلہ چلتا رہتا ہے. آپ آج توڑیں کہ آپ کہیں کہ میں تو انڈیپینڈنٹ عورت ہوں, مجھے تو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا, جاؤ اپنا رہو, میں اپنا رہوں گی, میں کما بھی سکتی ہوں, کھا بھی سکتی ہوں سکون کے ساتھ. بالکل صحیح ہے, رہ سکتے ہیں, کوئی مشکل, کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن آگے کی نسل بھی ٹوٹے گی, بچے بھی ٹوٹیں گے, بچوں کو بھی یہی ہوگا ہم بھی انڈیپینڈنٹ ہے. کوئی مائی کا لال آ کے دیکھے ہمارے گھر میں, ہمارے ساتھ شادی کرے اور پھر ذرا سی تڑی دے ہم کو, اور ہم اس کو دیکھو کیسے ٹھکانے لگاتے ہیں. یہ سلسلہ نہیں ٹوٹنے والا. اسی لیے ہم پرانے زمانے میں جیسے امیوں سے بھی سنتے تھے کہ خاندانی لوگ ہیں. خاندانی لوگ کیا ہوتے تھے کہ وہ اپنی عزت کا اس طرح پاس کرتے تھے کہ بس کچھ ہو جائے پردہ نہیں اٹھانا, دینا ہی دینا ہے, دینا ہی دینا ہے, دینا, سب خوش رہیں, سب خوش رہیں. دینے سے اللہ بھی خوش رہتا ہے اور روکنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتوں کو ہٹا لیتا ہے, کیونکہ وہ کسی ایسے بندے کو دیتا ہے جو آگے دینے والا ہو. تو میں صرف اتنی ریکویسٹ سب سے کروں گی کہ پلیز اپنے گھروں میں یہ مفت کی شیطانی ٹینشن نہ پالیں. یہ نظر رکھنا کہ کوئی کسی کو کیا دے رہا ہے, نہ تو شوہر کو یہ کام کرنا چاہیے اور اس کو بھی دل کھلا رکھنا چاہیے. لیکن چونکہ میں شوہروں سے بات نہیں کرتی, میں اس وقت میرا تو مخاطب ہی عورتیں ہوتی ہیں, تو میں ضرور یہ کہوں گی عورتوں سے کہ forget about what your husband is doing, try to save your family and start to respect your relatives, especially your in-laws. آپ کا امتحان میری پیاری بہنوں اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں ہے, کیونکہ آپ اپنے ماں باپ کو دیتے بھی ہیں, لیتے بھی ہیں, باتیں بھی کر جاتے ہیں اور معاف بھی کر دیتے ہیں. ماں باپ کو, اپنے بہن بھائیوں کو معاف کرنا اور ان سے لین دین کوئی مشکل نہیں ہے, وہاں پر کوئی ٹیسٹ نہیں ہے, کیونکہ وہاں پر آپ کا نفس نہیں ہے, وہاں پر آپ مائلڈ ہو جاتے ہیں, وہاں پر ہمبل ہو جاتے ہیں. آپ کا تو ٹیسٹ ہے شوہر کی طرف کہ شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کیسا معاملہ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں کہ یہ جو آج مثال جیسے میری سہیلی نے اپنا واقعہ سنایا, تو آئی واز ریئلی ہیپی اینڈ آئی فیلٹ سو گڈ کہ یا اللہ کتنی پیاری سی بات لگی. چھوٹا سا جیسچر تھا لیکن اس نے ان کے دل جیت لیے, پورے خاندان کے دل جیت لیے ایک چھوٹے سے جیسچر سے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ سبحان اللہ کہ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے اور ہماری عادات کو درست کر دے. پلیز اپنے گھروں کے یونٹس کو سنبھال کر رکھیں, ہماری آگے کی نسلوں کی حفاظت کریں. کوئی قربانی نسلوں کے لیے بھی دی جاتی ہے, وقتی فائدے اور وقتی نفع کو نہیں دیکھنا چاہیے. اور انڈیپینڈنس از ناٹ آلویز گڈ. یہ عورتوں کا انڈیپینڈنس اس نے ہمارے معاشرے کی اور ہمارے امت کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے, کیونکہ عورتوں کو پھر باہر جانا اور کمانا پڑتا ہے اور بچوں کی تربیت مس ہو جاتی ہے. عورتیں سمجھتی ہیں کہ شاید ہم اکیلے میں زیادہ بہتر کام کر سکیں گے, لیکن اکیلے میں بہت سارے اور چیلنجز آ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے.
اور جہنم سے ہم کو بچائے جس کی وعید کی گئی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا دل دینے والا رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حقیقت کر کے دکھا دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.